بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں بیج کا سبق چل رہا ہے اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، بیج کے پودے کے دونوں سرے نمی و حرارت وغیرہ کے پہنچنے سے شروع ہوتے ہیں۔ بیج کے پودے کے دونوں سرے مطلب کنارہ، نمی مطلب تری، بھیگا پن، وہ حرارت یعنی گرمی وغیرہ کے پہنچنے سے شروع ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوکدار ہوتا ہے، وہ نیچے کو میل کرتا ہے اور جڑ بن جاتا ہے، اور دوسرا سرا جو نوکدار نہیں ہوتا ہے اوپر کو اٹھتا اور بڑھ کر تنا بن جاتا ہے، جس طرح جانوروں کے بچے ماں کے چھاتیوں سے دودھ پی کر پرورش پاتے ہیں۔ پرورش مطلب بڑھتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد اس سے بے نیاز ہو کر بے نیاز مطلب پھر اس کی ضرورت اس کو نہ ہوتی، بے نیاز ہو کر دوسری قسم کی خوراک کھانے لگتے ہیں۔ اسی طرح ننھے پودے بھی پہلے ڈالوں سے غذا پاتے ہیں۔ ڈالوں سے غذا پاتے ہیں یہاں تک کہ ذخیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب پودے کی جڑیں اس قابل ہو جاتی ہیں کہ وہ خود بخود زمین سے اپنی غذا حاصل کر لیں۔ سارے بیج دو دانوں والے ہی نہیں ہوتے، بہوتیرے ایسے بھی ہیں جن میں صرف ایک دال ہوتی ہے، جیسے گیہوں، جو، جوار، بانس اور سوسن وغیرہ۔ جوار بھی یہ ایک اناج ہوتا ہے، جوار، بانس اور سوسن یہ ایک پھول ہے وغیرہ۔ ان میں پودا درمیان میں ایک طرف ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نباتات کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم میں پھول لگتے ہیں، دوسری میں نہیں۔ جن میں پھول آتے ہیں
ان کے بیج ہوتے ہیں، ان کے بیج ہوتے ہیں، اور جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، اور جیسا کہ اوپر ذکر ہوا وہ بیجوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں، وہ بیجوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں، مگر جن میں پھول نہیں آتے، مگر جن میں پھول نہیں آتے وہ بیجوں سے پیدا نہیں ہوتے، وہ بیجوں سے پیدا نہیں ہوتے۔ خداوند پاک نے ان کی نسل کی افزائش کا سلسلہ یوں قائم کیا ہے، خداوند پاک نے ان کی نسل کی افزائش مطلب بڑھوتری، افزائش کا سلسلہ یوں قائم کیا ہے کہ ان کے پتوں کے نیچے ننھے ننھے دانے بنائے ہیں، کہ ان کے پتوں کے نیچے ننھے ننھے دانے بنائے ہیں، یہ دانے جھڑتے ہیں، یہ دانے جھڑتے ہیں تو اپنے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے غذا پاتے ہیں، بلکہ باہر سے غذا پاتے ہیں۔ اور پودا پھوٹ کر نکلتا ہے، اور پودا پھوٹ کر نکلتا ہے، مگر یاد رکھو کہ ان دانوں میں نہ ڈالیں ہوتی ہیں نہ بیج کا پودا، مگر یاد رکھو کہ ان دانوں میں نہ ڈالیں ہوتی ہیں نہ بیج کا پودا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دانوں کو بیج نہیں سمجھتے، کہ ان دانوں کو بیج نہیں سمجھتے۔ کھمبیاں سانپ کی روٹیاں اور کائی، کھمبیاں سانپ کی روٹیاں اور کائی، ٹھیک ہے۔ کھمبیاں کہتے ہیں وہ جو برسات کے موسم میں جو نکلتا ہے، جس کو سانپ کا کچھ یہ کہتے ہیں، تو اس کو کھمبیاں بھی کہتے ہیں۔ کھمبیاں سانپ کی روٹیاں اور کائی جو کائی بیٹھ جاتی ہے بہت زیادہ پانی وانی گرنے کی وجہ سے، تو اسے کائی کہتے ہیں۔ اور کائی یعنی پانی پر اگنے والی نباتات، یعنی پانی پر اگنے والی نباتات، کائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی پانی پر اگنے والی نباتات، سب اسی قسم کے پودے ہیں، سب اسی قسم کے پودے ہیں۔ اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہوگا، اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہوگا۔ پہلی قسم کی نباتات کا حال بتایا جائے گا، پہلی قسم کی نباتات کا حال بتایا جائے گا۔ بیج بونے کے واسطے پہلے زمین پولی اور اس کی مٹی باریک کر لینی چاہیے، بیج بونے کے واسطے پہلے زمین پولی اور اس کی مٹی باریک کر لینی چاہیے۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ پانی اور ہوا دونوں زمین کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہے کہ پانی اور ہوا دونوں زمین کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور پودا بآسانی زمین سے باہر نکل سکتا ہے، اور پودا بآسانی زمین سے باہر نکل سکتا ہے۔ بیج چھوٹا ہو تو بہت نیچے بونا نہیں چاہیے، بیج چھوٹا ہو تو بہت نیچے بونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ بونا مطلب بیج کو ڈالنا، بونا نہیں چاہیے، ورنہ باہر نہیں نکل سکتا، بڑا ہو
تو نیچا بونا چاہیے، بڑا ہو تو نیچا بونا چاہیے۔ بونے کے لیے بیج ہمیشہ پکا اور بڑا لینا چاہیے۔ بونے کے لیے بیج ہمیشہ پکا اور بڑا لینا چاہیے، ورنہ پودا کمزور پیدا ہوگا اور پھل اچھا نہ دے گا۔